السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ ناول سفر یقین محبت کی ایپیسوڈ 16۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ماہی، کیا بچوں والی ضد ہے؟ چلو پلیز۔ آپ کو کیوں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں جانا مجھے کہیں بھی۔ جب سے پاکستان آئے ہیں یہی سن رہی ہوں کہ میں بہت پیاری ہوں، تو ٹھیک ہے، مجھے پارلر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی لوکل پروڈکٹس مجھے اپنی سکن پر استعمال کرنے ہیں۔ ان سب کے بغیر اگر ہادی بھائی آپ کو قبول نہیں کریں گے تو آپ جائیں، مجھے نہیں جانا، کہہ کر ماہی واش روم میں چلی گئی۔ علیشہ، جو ماہی کا ایسا برتاؤ دیکھ کر حیران تھی، اب وہ آیت کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے ماہی، واقعی میں کیا ضرورت ہے پارلر کی؟ بھابھی، یہاں پر جو پارلر ہے وہ لڑکی اسلام آباد سے اس کا کورس کر کے آئی ہے، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں کہہ رہی ہوں پرسوں مہندی ہے تو کل یا پرسوں دن میں چلے جائیں گے۔ مگر زویا آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اس کی ٹینشن تم نہ لو، میں بات کرتی ہوں، اس سے کہہ کر آیت ماہی کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ صحیح کہتی ہیں تائی جان، ماہی واقعی میں بہت بدتمیز اور بگڑی ہوئی لڑکی ہے۔ علیشہ دل ہی دل میں نسیم بیگم کے الفاظ کو صحیح ثابت کرتی نیچے آ گئی۔ تم گئی نہیں ابھی تک؟ سیڑھیوں میں علیشہ کو دیکھ کر نسیم بیگم نے پوچھا۔ تائی جان، وہ ماہی مان نہیں رہی تھی پارلر کے لیے، اور پھر بھابھی بھی کہتی رہنے دو، تو زویا آپ اپنے سسرال گئی ہیں زیورات لینے کے لیے۔ علیشہ تمام بات نسیم بیگم کے کانوں میں ڈالتے ہوئے ان کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ کیوں؟ ماہی کو کیا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جانا ہے تو نہیں جانا۔ علیشہ نے بڑی اداکاری سے اس کے انداز میں جواب دیا۔ ہے تو شروع سے ہی بدتمیز، جب سے آئی ہے کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی ہے، مگر پرسوں شادی ہے، کچھ لحاظ ہی کر لے۔ چہرہ پتہ نہیں کیوں اتنا اترا ہوا ہے، اتنا اچھا لڑکا مل رہا ہے مگر نخرہ آسمان کو چھوتا ہے اس لڑکی کا۔ نسیم بیگم نے علیشہ کی بات سن کر اپنے ہی کلمات سنا ڈالے۔ تم جاؤ اور حکیم صاحب کی دلہن بیٹھی ہیں دربان میں، ان کو کہو بڑی بیگم کہہ رہی ہیں اس پارلر والی لڑکیوں کو گھر بلا لائے، اور تم کتنی لڑکیاں ہو اور کتنے دن کے لیے ضرورت ہے تم لوگوں کو مجھے بتا دینا، میں بات کر لوں گی۔ جی تائی جان کہہ کر علیشہ ان کی بتائی گئی عورت کے پاس چلی گئی اور نسیم بیگم فون کی گھنٹی کی آواز سن کر فون کی طرف لپک پڑی۔ السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ شادی کی تیاریاں، اور کیا ہوگا شاہ، پرسوں شادی ہے اور ہادی اپنی شادی پر بھی کام کر رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے یہ، مگر تمہیں کچھ کہنے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک امی جان نے درمیان میں ماہی کی شادی بھی ڈال دی ہے، میرا بچہ اکیلا دیکھ رہا ہے، تم ہوتے تو مدد ہی ہو جاتی، مگر رشتوں سے زیادہ اہم تمہارے لیے بزنس ہے۔ نسیم بیگم جو بھری بیٹھی تھی بیٹے کا فون دیکھ کر برس پڑی۔ امی جان، اس کی شادی تو پہلے بھی مقرر تھی، تو اس میں غصے والی کون سی بات ہے؟ شاہ، پہلے نکاح تھا مگر اب رخصتی بھی ہے۔ شاہ کے دل کو ایک دم جیسے کسی چیز نے دبوچ لیا، اس کے منہ سے بہت مشکل سے ٹھیک ہے نکلا۔ اس لڑکی نے چہرہ ایسا بنایا ہوا ہے جیسے کسی چیز کا سوگ منا رہی ہو۔ اتنا نیک، سعادت مند اور نیک سیرت بچہ ملا ہے، شکر کرنا چاہیے اسے، مگر بیوی کے نخرے ہی مان نہیں رہے۔ امی جان، یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ اتنی کڑواہٹ، اتنی نفرت آپ کے لہجے میں ہوگی اس کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ آپ کی بیٹیوں جیسی ہے۔ شاہ بس کر جاؤ حمایت کرنا، خدا نہ کرے اس جیسی فحاش بیٹی میری ہو، میں ایسی بیٹی کو زندہ گلا دبا کر مار ڈالوں۔ شاہ اپنی ماں کے لہجے سے اس لڑکی کے لیے اتنی کڑواہٹ عیاں ہوتا دیکھ ہکا بکا رہ گیا۔ کیا کیا ہے اس نے ایسا امی جان؟ کیا نہیں کرتی وہ، مال میں ارہا کو کہا دوست کو ملنے جانا ہے، اور علیشہ نے بتایا کہ وہ تھی کسی لڑکے کے ساتھ، اور جب رخصتی کا پتہ لگا تو ایسے پڑی سب کو جیسا کچا کھا جائے گی۔ امی، آپ کو نہیں لگتا یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے؟ وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں، آپ کا نہیں خیال کہ ان کے ذاتی مسائل میں ہم مداخلت نہ کریں تو بہتر ہوگا؟ کسی کی زندگی میں نکتہ چینی کا ہمیں حق کسی نے بھی نہیں دیا، اور اگر ہم کسی کی تکلیف پر مرہم نہیں لگا سکتے تو ہمیں نمک چھڑکنے کا بھی حق نہیں ہے۔ وہ اپنے والدین کے کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کرے یا ان پر انکار، ہم کوئی نہیں ہوتے اس کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے۔ وہ بالغ ہے، اچھے سے سمجھتی بوجھتی ہے کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور کسی کی کردار کشی میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی 2 بہنیں دی ہیں اور کل مجھے کسی بیٹی کا باپ بننا ہے، اور یہ بات میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری بہنوں میری بیٹی کے کردار کی دھجیاں اڑائے۔ تو اس لیے نہ میں کسی کے کردار پہ بات کرنا گوارا کرتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ کوئی میرے سامنے کسی کی کردار کشی کرے، خاص طور پہ کسی عورت کی۔ اس لیے پلیز مجھ سے اس بارے میں آئندہ بات مت کیجیے گا۔ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے، اور کب وقت کی کٹھنائی کسی انسان پر برس پڑے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے میں آپ کو بھی کہوں گا مت کیجیے کچھ ایسا جس سے کسی کا دل دکھے۔ دادی جان کہتی ہیں انسان بہت ظالم ہوتا ہے، وہ معاف نہیں کرتا،
اور اس کے معاف کیے بغیر رب العزت بھی معاف نہیں کرتا۔ اس بار شاہ کے لہجے میں ایک غصہ تھا۔ وہ اپنی ماں کا بہت احترام کرتا تھا، مگر ایک لڑکی کے کردار پر تنقید وہ برداشت ہی کب کرتا تھا۔ شاہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جس پر تم اتنا بھڑک گئے ہو۔ جو انسان جو کرتا ہے لوگ اسے ویسا ہی سمجھتے ہیں، اور جیسا وہ کرتی ہے، جیسے بات کرتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، مجھے ہر بات نظر اور سمجھ آتی ہے۔ ٹھیک ہے امی جان، آپ نے جو کہنا ہے کہیں، مگر ایک بات کہوں گا، ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے اور ہر انسان اپنے نظریے سے سوچتا ہے، اور اس لیے ہمیں یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ بہت سے تفرقات ختم ہو جائیں اگر انسان یہ سوچ لیں کہ اس کی اور دوسرے کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر شاہ نے کان سے فون ہٹا کر چہرے کے سامنے کیا۔ امی جان، ایک ضروری فون ہے، پھر بات کرتا ہوں، کہہ کر شاہ نے فون بند کر دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، ایک کام ہے مجھے آپ سے۔ ہاں جی کہو۔ میں نے جانے انجانے میں آپ کا دل دکھایا اور میری وجہ سے آپ یہاں موجود نہیں ہیں، اس سب کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، اس دن بس وہ سب غصے میں کہہ دیا تھا۔ آپ نے مجھے معاف کیا؟ ماہی منہ نیچے کر کے آہستہ سے بولی۔ معافی والی بات ہی کوئی نہیں ہے تو معاف کس پر کروں؟ وہ اس کی بات پر چڑھ کر بولی۔ اپنی انا کو مار کر جب کوئی کام کسی انسان کو کہا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کر دے، نہ کہ فضول باتیں کرے۔ وہ کیا بول گئی تھی وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے اس کو فون کرنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں، اس بات کو سوچے سمجھے بغیر اس نے کی گئی تمام امداد اور بدتمیزی کی معافی کے لیے اسے فون کر ڈالا تھا۔ اس کو فون کر ڈالا تھا جو پاک سرحد سے دور ایک دوسری ریاست میں بیٹھا تھا۔ ٹھیک، میں نے معاف کیا۔ وہ اتنا سا بول کر چپ ہو گیا۔ اپنے نمبر بند کرنا چاہتی ہوں میں، ہر رابطہ، ہر تعلق ختم کر دینا چاہتی ہوں۔ بے وجہ سے حق جتا کر خود میں کھوئی ہوئی وہ ایک اور بات کہہ بیٹھی تھی۔ ٹھیک، ایک مختصر سا جواب دے کر وہ چپ ہو گیا۔ کیا ٹھیک شاہ؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا میرے درد سے درد نہیں ہوتا؟ کوئی احساسات ہیں بھی آپ میں یا جذبات سے عاری انسان ہیں آپ؟ مجھ پر ترس نہیں آتا کہ آپ کو کیوں بے وجہ اذیت دیتے ہیں؟ نا سمجھی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ تکلیف کب دے رہا تھا وہ؟ تکلیف تو سہ رہا تھا، مگر پھر بھی الزام۔ اپنے خیال کو چھٹک کر شاہ میٹنگ کے لیے چلا گیا۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام، تم یہاں اس وقت؟ نسیم بیگم سمینہ بیگم سے بغلگیر ہو کر پوچھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں بھابھی، بس میں آپ کے پاس ایک کام سے آئی تھی۔ اچھا، تم امی جان کے پاس چلو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں بھابھی، امی جان آرام کر رہی ہیں، میں گئی تھی ان کے کمرے میں، میں آپ کے ساتھ کچن میں چلتی ہوں، وہیں بات کر لیں گے۔ ہاں، دراصل امی جان چاہ رہی ہیں کہ شادی ہے تو گھر سے کچھ بنا کر نیاز دے دوں، تو اس لیے کچھ بنانے کے لیے سوچ رہی تھی۔ تو آپ ارم کو کہہ دیتی کہ وہ کچھ بنا کر نیاز دے دیتی، آخر کار اس کی بھی تو بیٹی کی شادی ہے۔ نسیم بیگم نے تمسخرانہ انداز میں منہ بسورا۔ بیٹی؟ جس کی بیٹی تھی وہ تو پال نہیں سکی اپنی بیٹی کو، تو کیا دوسرے قبول کریں گے؟ اور جو کچھ اس کی ماں نے کیا ہے اس کے بعد ارم نے اس کو رکھ بھی لیا تو بہت بڑی بات ہے، مگر تربیت میں کتنا فرق ہے یہ تو تم نے بھی دیکھا ہے۔ نسیم بیگم چائے کا پانی رکھتے ہوئے زہر انگیز گفتگو میں مصروف تھیں۔ یہ بات تو ہے بھابھی، آیت اور ماہی کی تربیت میں زمین آسمان کا ایک نیچ خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت کی بیٹی ہے۔ بے شک میرے بھائی کی بیٹی ہے، مگر میرے بھائی کے خون میں ملاوٹ تو ہے نا۔ ایک گندے خاندان کی شاہوں کے خاندان کے نام ساتھ لگا دینے سے کوئی ان کے خاندان کے لوگوں جیسا تو نہیں ہو جاتا۔ خون میں جو ملاوٹ ہے اس لڑکی کے، وہ ہمیشہ ہی چھلکتی نظر آئے گی۔ بالکل، مگر مجھے تو سمجھ نہیں آتی، گھر سے بھاگی ہوئی عورت کی بیٹی سے تم اپنے بیٹے کی شادی کر ہی کیوں رہی ہو؟ بھابھی، میں کب تیار تھی اس رشتے کے لیے، حسن کی ضد پر ہار ماننا پڑی ہے۔ کیا بتاتی میں لوگوں کو کہ اس لڑکی نے میرے بیٹے کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا ہے؟ جیسے ماں نے کیا وہی بیٹی نے بھی کیا ہے، مگر خاندان کی عزت کا پاس رکھنے کے لیے مجھے حامی بھرنی پڑی، ورنہ ایسی لڑکی جس کے خون میں ملاوٹ ہو وہ ہمارے اعلیٰ خاندان کی بہو بننے کے قابل ہو سکتی ہے؟ ٹھیک کہتی ہو تم، خدا ہی بچائے ایسی عورتوں سے اور ان کے شر سے۔ کہتے ہوئے سمینہ بیگم یکدم مڑی جہاں آنسوؤں کو حلق میں دبائے ماہی کھڑی تھی۔ ماہی میری بچی، تم کب آئی؟ سمینہ بیگم نے فوراً بات تبدیل کر کے ماہی سے پوچھا۔ پھپھو ابھی آئی ہوں، پریشان مت ہو تائی جان، میں نے کوئی بات نہیں سنی آپ کی۔ کہتے ہوئے زہر اگلتی مسکراہٹ دیتے ماہی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرہ بند کر کے ماہی بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ اس کے دماغ میں ایک عجیب و غریب سا شور مچ رہا تھا۔ اس کی ماں گھر سے بھاگی تھی، یہ ایک اذیت تھی، مگر اس غلطی کی سزا اس کے وجود سے جنم لینے والے وجود کو ملنی تھی۔ یہ کیسا انصاف ہے یار؟ اب تو ایسا نہیں کرتا، تو باپ کے گناہ کی سزا اولاد کو نہیں دیتا، تو تیرے یہ بندے کیوں کر دیتے ہیں؟ تو عظیم ہے نا مالک، تو کن فرماتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے، تو اب بھی کن فرما دے میرے مالک، اپنی اس گناہگار سی بندی کو اس سزا سے بچا لے۔ میں کیوں جاؤں ایسے گھر میں جہاں میری ماں کے کردار کو رسوا کیا جاتا ہو؟
جن کی نظروں میں میری ماں کی عزت نہیں ہے وہ میری عزت کی حفاظت کیوں کریں گے؟ میرے مولا، آج میں بھی اپنی ماں جیسا ایک قدم اٹھانے جا رہی ہوں۔ پہلے میں نے سوچا تھا جو غلطی میری ماں نے کی میں اس کو نہیں دہراؤں گی، مگر جس انسان کو عورت کی عزت نفس کا پاس نہ ہو اور جن لوگوں کے نزدیک میری مرحوم ماں اس قدر نفرت کے قابل ہو، وہاں میں خود کو گرا کر اپنا وجود کانٹوں کے دہانے پر نہیں ڈال سکتی۔ نہیں کروں گی میں کمپرومائز۔ تبھی ماہی بیڈ سے اٹھی اور واش روم میں وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ 2 نفل مغفرت کے پڑھنے کے بعد اس نے اپنا فون اٹھایا اور ملائکہ کو کال کرنے لگی۔ جی میڈم، کیسی ہیں آپ؟ ملائکہ نے فون اٹھاتے ہی پوچھا۔ اسے چھوڑے، یہ بتائیں کہ جو کہا تھا میں نے آپ کو کچھ کیا آپ نے؟ جی مجھے یاد ہے، اور در حقیقت تمہارا کام بھی ہو گیا ہے۔ میں نے یہ بتانے کے لیے تمہیں کال کرنی تھی مگر مما کے ساتھ چلی گئی ڈاکٹر کے پاس، اور پھر بھائی کو منایا میں نے کہ وہ تمہیں اپنی نگرانی میں فلائٹ تک پہنچائے۔ جتنی تم کمزور ہو چکی ہو مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یوں اکیلے جانا چاہیے، اس لیے اس سب کے لیے میں نے بھائی کو راضی کیا۔ جب زندگی تھپڑ مارتی ہے نا ملائکہ، تو انسان اندر سے ٹوٹ کر بھی بہادر ہو جاتا ہے، اور بہادر انسان کچھ بھی کر لیتا ہے ملائکہ، تو میرے لیے یہاں سے نکلنا مشکل نہیں ہے۔ ماہی، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں کر رہی ہو ایسے؟ یہ پیپرز کے لیے جا رہی ہو تم؟ مجھے نہیں لگتا۔ کون سے پیپرز؟ ماہی نے چونک کر پوچھا۔ تم نے ہی کہا تھا کہ پیپرز کے لیے جانا ہے تمہیں۔ ماہی اپنا بولا جھوٹ ہی بھول گئی تھی۔ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، یہ ثابت ہو گیا تھا۔ میری شادی ہے ملائکہ، ایسے انسان سے جو شادی سے قبل ہی رسم و روابط بڑھانا چاہتا تھا، اور اس شادی کو چھوڑنے کے لیے میں اس شادی سے بھاگ جانا چاہتی ہوں، اور واپس جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے میرے پاس۔ کیا؟ مگر تم اپنے والدین کے ساتھ بات کر سکتی ہو۔ ملائکہ، اتنا بڑا قدم یوں ہی نہیں اٹھا رہی ہوں، سب کر کے ہی اٹھایا ہے۔ آئی ایم سوری ملائکہ، ساری بات نہیں کہہ سکتی میں تم سے، خود کو اور اپنے والدین کو کسی کی نظر میں غلط نہیں ٹھہرا سکتی ہوں۔ کہاں کھو گئی اب؟ کچھ نہیں ملائکہ، بس جانا ہے۔ کب کی فلائٹ کروائی ہے؟ ماہی، 25 کی رات کی اسلام آباد سے ہے فلائٹ یار، اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی، یہ بھی بہت مشکل سے ارینج ہوئی ہے۔ 25 کو شادی ہے اور اس دن رات کی فلائٹ ہے، کیسے جاؤں گی میں ملائکہ؟ تمہیں کہا بھی تھا میں نے۔ ماہی غصے اور پریشانی کے عالم میں ملائکہ پر غصہ کرنے لگی۔ ماہی، یہ سب نہیں بتایا تھا تم نے، ورنہ میں کوئی اور انتظام کروا دیتی، مگر کچھ تو کرنا ہوگا۔ تم پریشان نہیں ہو، تمہیں میں اس مشکل سے نکالوں گی، میں دوست ہوں تمہاری، اور تمہیں محفوظ رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ میں 2 گھنٹے تک کال کرتی ہوں، پریشان نہیں ہو، کوئی نہ کوئی راستہ تو نکل ہی آئے گا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ملائکہ، کوئی آیا ہے، بعد میں بات کرتی ہوں، کہہ کر ماہی نے فون بند کیا اور گہری سانس لے کر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے ہوئے دروازے کی جانب لپکی۔ ہادی بھائی آپ؟ ہاں جی میں۔ کچھ کام تھا بھائی آپ کو؟ ماہی نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ بھائی بھی کہتی ہو اور کام ہے یہ بھی پوچھتی ہو، بغیر کام کے نہیں آ سکتا۔ ماہی نے حلق سے تھوک نکلا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولا، نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا۔ خانم بھی آئی ہیں، تمہارا پوچھ رہی ہیں، تو اگر فارغ ہو تو نیچے آ جاؤ۔ کیا واقعی بی جان آئی ہیں؟ ماہی کھلکھلا کر مسکراتی ہوئی نیچے کی طرف بھاگی اور ہادی بھی اس کا تعاقب کرتا زینے اترنے لگا۔ گھر میں ہر طرف شور و غل تھا، پوری حویلی پیلی بتیوں سے جگمگا رہی تھی، ہر ستون کو لال اور سنہری رنگ کی جالی سے سجایا گیا تھا۔ دور دور سے مہمان خصوصی طور پر گھر کے بڑے بیٹے کی شادی پر مدعو تھے۔ ہر طرف روشنی کی کرنیں پھیل رہی تھیں۔ رات کے 8 بجے بھی حویلی میں صبح کے 7 بجے جیسی روشنی موجود تھی۔ پیلے رنگ کے سوٹ پر گوٹے اور تلے کے کام کا دوپٹہ پہنے، پھولوں کے زیورات سے زیب تن ہوئے وہ دونوں بہنیں عرش سے اترا چاند معلوم ہو رہی تھیں۔ ہر آنکھ انہیں دیکھ کر ان کی خوبصورتی کے قصے گا رہی تھی۔ لڑکیوں کے کہنے پر ہلدی کا فنکشن بھی مہندی کے فنکشن کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ امی جان پہلے ہلدی کا فنکشن کر لیتے ہیں، پھر مہندی کی رسم، اس کے بعد دونوں بچیاں مہندی لگوا لیں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے مرضی کر لو۔ ارم بیگم کی بات پر دادی جان خوشی سے رضامند ہوتے ہوئے بولیں۔ تبھی باری باری سب دونوں کو ہلدی لگانے لگے، اور گاؤں کی عورتیں ٹپے، ڈھولکی اور گانوں کے سروں سے محفل کو 4 چاند لگا رہی تھیں۔ ماہی کے قریب بیٹھی عورت ڈھولکی کے ساتھ اپنے سروں کو تال دے رہی تھی۔ بلے 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 بھئی ٹور پنجابن دی، جتی ہلدی مروڑا نہیں ہو چلدی ٹور پنجابن دی۔ تال کے ساتھ تال ملائے گاؤں کی ایک عورت اٹھی، باری باری دونوں کا منہ چھو کر ٹپے گانے لگی۔ چٹا ککڑ بنیرے تے، چٹا ککڑ بنیرے تے، کاسنی دوپٹے والیے منڈا عاشق تیرے تے۔ آلو مٹر پکائے ہوئے نے، آلو مٹر پکائے ہوئے نے، ساڈے کولوں بٹن چنگے جڑے سینے نال لائے ہوئے نے۔ ماہی خود میں کھوئی بیٹھی اس عورت کو گھور رہی تھی جو تقریب کو یادگار بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ تبھی ایک بھاری بھرکم آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ماہی نے آواز کے تعاقب میں فوراً باہر کی جانب دیکھا، جہاں مردوں کے لیے انتظامات کیے ہوئے تھے، کالا سوٹ اور سفید چادر پہنے، بازوؤں کے کف فولڈ کیے، بالوں کا نفاست سے ایک طرف سیٹ کیے، ہادی کے گلے لگا کھڑا انسان ماہی کو نظر آیا، جسے دیکھ کر وہ اندر تک سے کڑوی ہو گئی۔ تم نے کہا تھا کہ تم نہیں آؤ گے۔
ایسا ہو سکتا تھا میرے بھائی کی شادی ہو، اس کا اتنا خاص دن ہو اور میں یہاں نہ ہوں؟ اگر سرپرائز نہ دیتا تو میرے آنے پر آپ اتنا خوش تھوڑی ہوتے۔ ہاں یہ تو ہے شاہ، تم سوچ بھی نہیں سکتے مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے، مگر تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ بھائی تھکا ہوا ہوں اور آپ اپنی شادی پر دھیان دیں۔ شاہ ہادی کے دوبارہ گلے لگا۔ میں اندر سب سے مل کر آتا ہوں، کہہ کر شاہ اندر کی طرف بڑھا، تبھی دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹکرائیں۔ ماہی نے زہریلی مسکراہٹ دیتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا، جبکہ وہ وہیں ٹھہر گیا۔ محبت کا ایک قصہ اعتراف کے بغیر ٹوٹ چکا تھا۔ خواہشوں کے انبار لگے دل کو نئی منزل کی طرف رواں دواں کرنا باقی تھا۔ جس چہرے کو اللہ سے سجدوں میں مانگا تھا، اس چہرے پر سجی رنگینیاں کسی اور کے لیے تھیں۔ جیسے خود کی محبت کا پیکر دل نے سمجھا تھا، اس کا اصل حقدار کوئی اور تھا۔ یک طرفہ محبت یک طرفہ ہی رہ گئی تھی، مگر کسی کی محبت نے دو طرفہ کا امتیاز پا لیا تھا۔ بعض اوقات کچھ مانگی ہوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف یا تو وہی ملے، یا اگر وہ نہ ملے تو اس جیسی کی خواہش بھی نہیں رہتی۔ یہی تھا جو اس روبدار، مغرور، خود میں رہنے والے انسان کے ساتھ ہوا تھا۔ کب آسان ہوتا ہے ایسی محبت کرنا جس کے بدلے محبت نہ ملے؟ یہی بہت ہے کہ دل اس کو ڈھونڈ لایا ہے، کسی کے ساتھ صحیح وہ نظر تو آیا ہے۔ کروں شکایتیں تکتا رہوں کہ پیار کروں، گئی بہار کی صورت وہ لوٹ آیا ہے۔ وہ سامنے تھا مگر یہ یقین نہ آتا تھا، وہ آپ ہے کہ میری خواہشوں کا سایہ ہے۔ عذاب دھوپ کے کیسے ہیں، بارشیں کیا ہیں، فصل جسم گری تو ہوش آیا ہے۔ میں کیا کروں گا اگر وہ نہ مل سکا امجد، ابھی ابھی میرے دل میں خیال آیا ہے۔ شاہ ہاتھ باندھے خود میں مگن کھڑا تھا جب نسیم بیگم نے شاہ کو پیچھے سے پکارا۔ اپنی سوچ سے نکل کر شاہ ایک دم پیچھے کی جانب مڑا۔ آ گئے تھے اگر تو ملنا بھی گوارا نہیں کیا اب ماں سے؟ ہادی نہ بتاتا تو مجھے تو پتہ ہی نہ چلتا کہ تم آ گئے ہو۔ یہ تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ چہرہ دیکھو اپنا کیسا پھیکا پڑ گیا ہے۔ امی جان میں ٹھیک ہوں، تھکا ہوا ہوں، اور دوسری بات میں اندر آنے ہی والا تھا مگر اتنا رش دیکھ کر رک گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ شاہ نے معتبر انداز میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، ان سے ملو، تمہاری خالہ اور یہ ان کی بیٹی علینا ہے۔ خالہ کو تو جانتے ہی ہو، البتہ اس سے بہت دیر بعد ملے ہو۔ جامنی اور کاپر رنگ کا لہنگا پہنے، گندمی رنگ میں میک اپ کی تہ سے لش پش ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نسیم بیگم نے شاہ کو اس کی طرف متوجہ کیا، مگر وہ کوئی بھی رد عمل نہ دیتا ہوا جمیلہ بیگم کی طرف بڑھا۔ محبت تو ایک سے حلال ہوتی ہے، باقیوں کو تو دیکھنا بھی حرام ہوتا ہے۔ السلام علیکم خالہ جان، کیسی ہیں آپ؟ شاہ نے ادب سے ان کے آگے سر جھکایا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کتنے عرصے بعد ملے ہو؟ جی خالہ جان ایسے ہی ہے، زندگی بہت مصروف ہے۔ پاس کھڑی لڑکی کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے شاہ جانبدار انداز میں بولا۔ میں دادی جان سے مل کر آتا ہوں۔ جمیلہ بیگم کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ آگے کی طرف بڑھ گیا۔ خالہ حد ہوتی ہے، اتنا نخرہ، سیدھے طریقے سے بات کرنا بھی گوارا نہیں ہے اس انسان کو، جو سیدھے طریقے سے بات نہیں کرتا، اور آپ ساری زندگی کے لیے مجھے اس کے ساتھ باندھنا چاہ رہی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہے نسیم علینا، ابھی سے ایسا ہے تو بعد میں کیا کرے گا؟ باجی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ جانتی ہیں اسے، وہ زیادہ بات نہیں کرتا، لڑکیوں سے تو کوسوں دور رہتا ہے۔ حد ہوتی ہے، کہتے علینا غصے سے آگے کی طرف نکل پڑی۔ السلام علیکم دادی جان۔ وعلیکم السلام میری جان، تم نے میرے دل کی آرزو پوری کر دی۔ میں چاہتی تھی تم یہاں ہوتے، اور اللہ کا شکر ہے اس نے تمہیں بھیج دیا۔ چلو جاؤ، آگے جا کر آیت اور ماہی کو ہلدی لگا کر آؤ۔ نہیں دادی جان رہنے دیں، اتنا رش ہے، چھوڑیں۔ نہیں چھوٹی بہو، دادی جان نے ارم بیگم کو آواز دی۔ جی امی، لڑکیوں کو پیچھے کرو، شاہ دونوں کو ہلدی لگائے تاکہ اس کی باری بھی جلدی آ جائے۔ دادی جان کی بات سن کر زویا اور ارہا بازو پکڑ کر شاہ کو آگے کی طرف لے گئیں۔ نہیں مجھے نہیں، لگا دے بھائی، اس میں کیا ہے، ایک آپ کی بھابھی ہے اور دوسری کزن ہے، لگا دیں، کیوں سوچ رہے ہیں؟ ارہا شاہ کے آگے ہلدی کا پیالہ کرتے ہوئے بولی۔ گہری سانس لیے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے آیت سے اجازت طلب کی۔ بھابھی میں آئے؟ آیت نے ہلکا سا سر جھکایا تو شاہ نے شہادت کی انگلی پر تھوڑی سی ہلدی لے کر آیت کے چہرے پر لگا دی۔ چلے بھائی، اب ماہی کی باری، اس کو لگائیں، پھر آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ جی بالکل لگا دیں، آخری بار ہی تو ہے۔ علیشہ کی بات پر سب نے اس کی طرف دیکھا۔ سب کی نظروں کا تعاقب دیکھ کر علیشہ نے جلدی سے بات کو بدلا۔ میرا مطلب ہے کہ بس ابھی لگنی ہے ہلدی، پھر تھوڑی لگے گی، شادی تو ایک بار ہی ہونی ہے، اس لیے لگا دیں۔ تبھی شاہ ماہی کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ سنہری بالوں والی لڑکی جو کلی اور گلاب کے زیورات سے زیب تن ہوئے کسی پری کی مانند تھی جو آسمان سے اتر کر شاہ کے روبرو آ بیٹھی ہو۔ شاہ نے ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، وہ اسے کھو چکا تھا۔ ماہی ادھر ادھر دیکھنے لگی، اسے شاہ کی وہ نگاہ الجھا سی گئی تھی۔ اتنی ڈوبی اور گہری نگاہوں سے اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بھائی چلے لگائیں نا؟ ارہا نے شاہ کی سوچوں کے مرکز کو توڑا۔ لگا دوں؟ شاہ نے نظروں سے سوال کیا۔ ماہی کی پھیرتی نگاہیں صاف انکار کر رہی تھیں، اور اس کی وجہ کیا تھی وہ یہ بھی جانتا تھا، مگر غصہ تو اسے بھی تھا،
اور اسے دیکھ کر اسے یہ یاد ہی کب رہا تھا۔ شاہ نے ماہی کی ناک پر ہلدی لگائی تو ماہی نے جھرجھرا کر پیچھے ہوئے اس کے ایسے رد عمل پر شاہ مسکرا کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ تبھی سمینہ بیگم کے گھر والے مہندی لے کر آ گئے۔ شاہ سب سے خوش اسلوبی سے ملا، سب کو بہت اہتمام کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا۔ تقریب اپنے زوروں سے چل رہی تھی، شور اور ہلے غلے سے ہر چیز خوشیاں منا رہی تھی۔ سب دونوں کو مہندی لگا رہے تھے، جبکہ سمینہ بیگم مہندی لگا کر اپنے گھر روانہ ہو چکی تھی۔ ہر دل خوشی سے ناچ رہا تھا سوائے ان دو دلوں کے، جو ایک کسی کے لیے اداس تھا اور دوسرا تکلیف زدہ عنایتوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ سارے فنکشن کے بعد اب صرف گھر کے افراد موجود باتیں کر رہے تھے۔ مجھے مہندی نہیں لگانی، مجھے سونا ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ کیوں مہندی نہیں لگانی میری بیٹی کو؟ دلہن کے ہاتھ پر جتنا مہندی کا رنگ چڑھتا ہے اس کا شوہر اسے اتنا ہی پیار کرتا ہے۔ شوہر، پیار، مہندی، مائی فٹ۔ پیار کا تو تب لگے گا پتہ جب نکاح ہوگا، مگر آخری رات ہے، مان لیتی ہوں، ان کی کیا پتہ ملاقات ہو نہ ہو۔ اپنی سوچ کے حصار کو توڑا۔ ٹھیک ہے بی جان، آپ کی مرضی۔ شاباش، چلو لڑکی لگاؤ مہندی۔ خانم بھی مہندی والی لڑکیوں کو کہہ کر دادی جان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تبھی مہندی والی لڑکی نے ماہی سے پوچھا، آپ کے انہوں کا نام کہاں لکھوں؟ کیا؟ میرے ہاتھ ہیں، میری مہندی ہے تو میرے ہاتھ پر میرا نام لکھو۔ اور ویسے بھی نام کون لکھتا ہے مہندی پر؟ یہ فضول سی چیزیں کرنی ہے تو ہاتھ چھوڑ دو میرے۔ ماہی غصے سے ہاتھ چھڑوا کر چلی گئی۔ ماہی میری بچی، دادی جان نے دل برداشتہ ہو کر آواز دی، مگر وہ سنے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ ارم بہو، جاؤ بلاؤ اسے۔ امی جان رہنے دے، غصے میں گئی ہے، صبح لگوا لیں گی۔ اچھا۔ دادی جان غمگین سی ہو کر چپ ہو گئیں۔ شاہ جو دادی جان کے ہاتھ پکڑے ان کے پاس بیٹھا تھا، دادی جان کو غمگین سا دیکھ کر آہستہ سے بولا، کیوں پریشان ہو رہی ہیں آپ؟ کل لگوا لیں گی۔ نہیں، میں چاہتی تھی ساری رات لگی رہتی، مہندی تو رنگ بہت خوبصورت آتا، مگر میں بلا لاؤں اگر مہندی اتنی ضروری ہے؟ ہاں، اگر آ جائے تو جاؤ۔ دادی جان کے چہرے پر ایک رونق آ گئی۔ آپ ایسے ہی رہا کریں، بہت اچھی لگتی ہیں، میں آتا ہوں، کہہ کر شاہ گھر کے اندر چلا گیا۔ جلدی جلدی زینے پار کرتے ہوئے وہ اس کے کمرے میں پہنچا۔ اس سے پہلے وہ نوک کرتا کمرے کا دروازہ ہاتھ سے اندر کی جانب خود بخود کھل گیا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی۔ شاہ نے کمرے کی بتی جلائی تو منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پورے کمرے میں پھول بکھرے پڑے تھے، دوپٹہ زمین پر گرا، ایک جوتا دروازے کے پاس اور ایک ڈریسنگ کے پاس پڑا تھا۔ کمرے کی ہر چیز الٹ پلٹ کیے، مہندی کے داغ بیڈ شیٹ پر لگائے، پورا کمرہ اتھل پتھل تھا۔ شاہ نے دوپٹہ زمین سے اٹھایا اور ادھر ادھر ماہی کو دیکھنے لگا۔ اچانک چوڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز اس کی سماع سے ٹکرائی۔ آواز کا تعاقب کرتے ہوئے وہ ماہی تک پہنچا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ شاہ نے بیڈ کے پیچھے بیٹھی ماہی کو مخاطب کرتے ہوئے اس کا دوپٹہ اس کی جانب بڑھایا، جسے پکڑ کر ماہی نے دوسری طرف اچھال دیا۔ دوپٹہ پھینکا نہیں کرتے۔ وہ نرم و نازک لہجے میں پیار سے بات کر رہا تھا۔ کیوں؟ دوپٹہ پھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہی یہ عورت کے لیے عزت والی چیز سمجھی جاتی ہے۔ واہ شاہ صاحب! ماہی کھلکھلا کر طنزیہ ہنس پڑی۔ عزت؟ ماہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہ صاحب، بیٹی عزت نہیں ہوتی، یا بیٹی کو پال پوس کر بڑا کر کے اسے جس سے دل کرے باندھ دیا جائے، یہ جانے بغیر کہ وہ انسان ٹھیک ہے بھی کہ نہیں۔ ماہی، تم کس بات سے کس بات کو جوڑ رہی ہو؟ میں نے صرف دوپٹے کا بولا ہے، اور ویسے بھی دادی جان کے کہنے پر بلانے آیا ہوں میں تمہیں، وہ چاہتی ہیں کہ تم اپنی مہندی مکمل کروا لو۔ بڑی فکر ہے انہیں میری مہندی کی؟ دیکھ کر تعجب ہے، ورنہ جب تم سب ہو اس سے تو نہیں لگتا کہ تم لوگوں کو فکر ہوتی ہوگی کسی چیز کی۔ ماہی، وہ اس کی دونوں بازوؤں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں ماہی کو دبوچتا ہوا چیخا، تمہارا جو دل کرے تم وہ کرو، مگر خبردار جو میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ کہا۔ واقعی؟ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی کچھ تمہارے خاندان کے بارے میں؟ جتنا معتبر اور عزت والا خاندان ہے تمہارا، اس کے بارے میں کچھ کہنا تو گناہ ہوگا۔ اتنا معتبر خاندان ہے جہاں ایک جوان جہان لڑکی کو دیوار کے ساتھ لگائے ایک خوبرو جوان مرد اپنی طاقت دکھا رہا ہے۔ ماہی کے الفاظ سن کر شاہ کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ اتنا عظیم خاندان جہاں بیٹی کی شادی بیٹی کی مرضی کے بغیر کر دی جاتی ہے، اتنا معتبر خاندان جہاں ماں کے کیے گناہ کی وجہ سے سزا اس کی بیٹی کو دی جاتی ہے جو بیٹی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہے، وہ اعلیٰ ظرف خاندان جہاں لوگ وعدے کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ خاندان جہاں دل خوشی کے بجائے دنیاوی خوشیاں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، وہ مرتبے والا خاندان جہاں لوگوں کو دھوکے دیے جاتے ہیں، اس خاندان کو کوئی کیسے کچھ کہہ سکتا ہے؟ ماہی ہر لفظ چبا چبا کر اس کے منہ پر مار رہی تھی۔ شاہ کا تمام غصہ وہیں دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں تو وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ وہی کہہ رہی تھی جو اس نے سہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، اور آئندہ میرے کمرے میں داخل مت ہونا۔ روندی آواز سے آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ اس کو دھکا دے کر خود سے پیچھے کرتی وہ بھاگ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ وہ جو غصے کی حالت میں آیا تھا اور پیار سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ انسان ایک احساس کی گرمی کو اپنے اندر لیے چپ چاپ وہاں سے نکل گیا۔
جس انسان کے آگے کوئی بولتا نہیں تھا سب سنتے تھے، وہ لڑکی اس روبدار اور غصیلے مرد کو اپنے الفاظوں سے زیر کر دیتی تھی۔ تھکن سے چور آنکھیں جب صبح کی روشنی میں کھولی تو اس کی آنکھیں چندھی آ گئیں۔ رات کمرے کی کھڑکی بند نہ کرنے کی وجہ سے سورج کی روشنی سیدھی کمرے میں آ کر آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ او خدایا، صبح ہو گئی، میری نماز رہ گئی۔ رات کو سوچوں سے کب فرصت ملی اور کب وہ نیند کی وادی میں کھو گیا، وہ خود بھی اس سے بے خبر تھا۔ تبھی جلدی جلدی اٹھ کر اس نے کمرے میں اندھیرا کیا اور وضو کر کے جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر وہ کافی دیر اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ کتنی ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہیں ان ہاتھوں کی، اور کیا لکھا ہے ان لکیروں میں؟ یا اللہ، آپ نے آج تک مجھے کبھی خالی ہاتھ لوٹایا، تبھی کبھی میں نے اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ، میرے نزدیک وہ ہمیشہ ایک بے حیا اور بدتمیز ترین عورت تھی، مگر میرا دل کب موم ہو گیا، کب اس کی برائیاں بھی مجھے قبول ہو گئیں، کب میرے دل میں اس کا نام اپنے نام کے آگے دیکھنے کی خواہش پیدا ہو گئی، میں نہیں جانتا۔ مگر اللہ تعالیٰ، آپ تو سب کے بارے میں جانتے ہیں، کب کیا کیسے کہاں ہوا سب آپ کے علم میں ہے۔ میں نے خواہش کی تھی اس انسان کی، میرے دل نے طلب کیا تھا اس سے، مگر اللہ تعالیٰ محبت قربانی مانگتی ہے، میں دینا چاہتا ہوں وہ قربانی۔ میرے دل و دماغ سے اس لڑکی کو نکال دیں۔ وہ جس انسان کی سوچوں کا مرکز ہونا چاہیے، وہ آج اس انسان کا محرم بن کر اس تک پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا خوش رکھیے گا کہ درد تکلیف جو اس نے اپنی زندگی میں یہاں آ کر حاصل کی ہیں وہ جائے، کوئی بھی دھوپ اور تپش اس تک نہ پہنچے۔ یا اللہ، وہ جس کی محرم بننے جا رہی ہے اس کا دل صرف اس لڑکی کا کر دیں۔ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تبھی اس نے کچھ عربی کی آیات پڑھ کر اپنے ہاتھ منہ پر پھیر لیے۔ وہ واقعی میں ٹوٹا تھا، بن کہی یک طرفہ محبت اس پر اثر انداز ہوئی تھی۔ خانم، تم نے تو خود سے میری ماہی کو بہت مانوس کر لیا ہے۔ خانم بھی دادی جان کی بات سن کر مسکرا دی۔ شاہ بھی تو مانوس ہے مجھ سے، اس سے بھی زیادہ، مگر مہربانی ہے ان بچوں کی جو مجھے عزت و احترام دیتے ہیں، ورنہ پتہ نہیں میرا بڑھاپا کہاں رلتا۔ دادی جان کا جواب دے کر خانم بھی نے اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا۔ خانم بھی، آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، آپ کو کتنی بار کہا ہے، کہتے ہادی نے خانم بھی کے آگے بوسے کے لیے سر جھکایا۔ اللہ خوش و خرم رکھے اور آنے والی زندگی کو بہترین بنائے۔ کہتے ہوئے خانم بھی نے ہادی کے سر پر پیار دیا۔ تبھی رشیدہ آ گئی جو گھر کی ملازمہ تھی۔ بھائی، ناشتہ لگ چکا ہے تو سب آ جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، ہم آ رہے ہیں۔ دادی جان اور خانم بھی آپ ٹیبل پر پہنچے، میں شاہ کو لے کر آتا ہوں۔ کتنے وقت بعد سب اکٹھے ہوں گے، کاش جمال چچا بھی ہوتے تو مزہ اور بھی زیادہ دوبالا ہو جاتا۔ جمال جو کہ علیشہ کے والد محترم ہے، مگر کوئی نہیں، عید کے بعد وہ بھی آ جائیں گے۔ کہتے ہادی شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچتے وہ ایک دم سے بولا، شاہ یار حد ہے، میں ناشتے کے لیے بلانے آیا تھا تمہیں اور تم یہاں بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے ہو۔ بھائی اگر آپ غور کریں تو میں اپنے سامنے رکھی پلیٹ میں رکھا سامان بھی کھا چکا ہوں، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ میں ناشتہ کر چکا ہوں۔ ہادی نے شاہ کو مونچھوں میں مسکراہٹ دباتے ہوئے گھورا تو شاہ بیڈ پر رکھی فائلز میں مصروف ہو گیا۔ شاہ یار آج کے دن بھی کام؟ نہیں بھائی، کام نہیں کر رہا ہوں، ایک فائل دیکھ رہا ہوں، 10 منٹ کے لیے باہر جانا ہے تو ہو کر آتا ہوں، تب تک آپ ناشتہ کر لیں، شادی ہے، بہت سے کام ہیں۔ اوکے صاحبزادہ، کہہ کر ہادی شاہ کمرے سے باہر آ گیا۔ ماہی مسکراتے ہوئے ٹیبل پر پہنچی۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ رات کا خمار بالکل اتر چکا تھا، سوجی آنکھوں کے ساتھ بھی وہ بہت تر و تازہ دکھائی دے رہی تھی۔ آؤ بیٹے بیٹھو، کمال صاحب نے پیار سے ماہی کو دیکھ کر کہا۔ نہیں بابا جان، میں ناشتہ کر چکی ہوں، وہ دراصل مجھے یہ بتانا تھا کہ میرے پیپر۔ ماہی ابھی اتنا ہی بولی کہ لینڈ لائن کا فون بجنے لگا۔ میں دیکھتی ہوں، کہتے ہوئے ماہی فون کی طرف لپکی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ ماہی بات کر رہی ہیں؟ جی بات کر رہی ہوں۔ جی وہ مجھے بتانا تھا کہ یہ ان محترمہ کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو چکی ہے اور یہ فون ان کے پاس سے ملا ہے، اور آخری کال ماہی نام کی لڑکی کو کی گئی تھی۔ وہاں نمبر بند ہونے کی صورت میں ماہی ہوم نمبر پر کال کر کے آپ کو اطلاع کی گئی ہے، برائے مہربانی آ کر ڈیتھ باڈی وصول کر لیں۔ ماہی کو سن سا کھڑا دیکھ کر ہادی ماہی کے پیچھے آیا۔ ماہی کیا ہوا، کون ہے فون پر؟ مگر ماہی گم سم سی کھڑی تھی۔ ماہی کس کا فون ہے، دکھاؤ مجھے۔ ہیلو جی کون؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہادی کیا ہوا؟ افسوس کے کلمات سن کر سب کے دل دہل گئے۔ ماہی کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماہی بچے، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، صبر کرو۔ بھائی مجھے جانا ہے، ابھی جانا ہے۔ وہ روتی ہوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی۔ مگر ماہی بیٹا آپ کی، میں نکاح سے پہلے واپس آ جاؤں گی دادی جان، مجھے جانے دے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ واپس آ جاؤں گی، کہہ کر ماہی باہر کی طرف بھاگ گئی۔ لاہور چلو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ماہی نے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ہادی تم ساتھ چلے جاتے، بچی غم میں نڈھال ہو کر گئی ہے۔ امی جان آپ بھی کیسی باتیں کر رہی ہیں، اتنی تیاریاں کرنے والی ہیں، کون کرے گا سب؟ کوئی بات نہیں، کون سا پہلی بار گئی ہے، کہا تو ہے کہ آ جائے گی واپس، تو آ جائے گی۔ دادی جان کی بات کا نسیم بیگم جواب دیتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گئیں۔
اچانک ڈرائیور نے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل گیا۔ تبھی کالے رنگ کی جینس شرٹ میں سڑک پر کھڑا انسان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہیلو، آئی ایم سنابل، ملائکہ کا بڑا بھائی۔ میرر سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنا تعارف کروایا۔ ہائے، آئی ایم ماہین۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو فرنٹ سیٹ پر آ جائیں، کیوں آپ کے گھر کی حدود سے تو نکالنے کے لیے میرے پاس ڈرائیور تھا، مگر اب منزل تک پہنچانے کے لیے مجھے ہی جانا ہے، اور میں اتنا تیار ہو کر ڈرائیور کا رول ادا کرتا اچھا نہیں لگوں گا۔ اوکے۔ ماہی چپ چاپ آگے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ شکریہ۔ میرا پاسپورٹ وغیرہ؟ ماہی نے اپنے اعصاب ڈھیلے کرتے ہوئے پوچھا۔ جی، یہ ڈیش باکس پر پڑے ہیں، پاسپورٹ، ٹکٹ، آئی ڈی کارڈ، سب کچھ۔ سنابل نے بھورے رنگ کے کاغذ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ ماہی نے شکریہ کے کلمات انگریزی میں بڑے معتبر طریقے سے ادا کیے۔ مگر ایک بات بتائیں، یہ پلان کس کا تھا؟ ایک دم سے تو میں حقیقت سمجھی تھی، اگر آپ آخر پر نہ بولتے پلان ہے یہ، تو میں تو حقیقت سمجھ چکی تھی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری بات، جب مجھے ملائکہ نے بتایا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ پڑھی لکھی لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر، وہ بھی اس لڑکے سے جو کسی لڑکی سے بھی سنجیدہ نہ ہو، اور گھر والے سب جاننے کے باوجود اپنی بیٹی کی شادی ایسے انسان سے کرنا چاہتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے ایسی سوچ کو دیکھ کر کہ ہم پڑھ لکھ کر بھی اپنے معاشرے کی سوچ نہیں بدل سکے۔ اور آپ کی فیملی بہت سخت ہے، تو میں نے اپنے ڈرائیور کو بھیجا اور وہ آپ کو میرے تک لے آیا، اور اب میں آپ کو آپ کی فلائٹ تک پہنچا دوں گا۔ ماہی نے ایک دم چونک کر سنابل کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ یعنی ملائکہ نے مرچ مسالہ لگا کر اپنے بھائی کو کہانی سنا کر مجھے یہاں لانے کے لیے تیار کیا ہے۔ او مائی گاڈ، ہاؤ مچ نائس آر یو۔ کہاں کھو گئی آپ؟ سنابل نے سوچ میں کھوئی ماہی کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں۔ فلائٹ کتنے بجے کی ہے؟ 3 بجے کی ہے۔ 10 بج چکے ہیں، 1 بجے پہنچ جائیں گے، اور سب کر کرا کے تقریباً 2:30 بج جائیں گے، اور پھر آپ اس وطن کو خیر بات کہہ کر اپنے وطن چلی جائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ پھر شکریہ؟ آپ ملائکہ کی دوست ہیں اور ملائکہ میری بہن، تو اس رشتے سے آپ بھی میری بہن ہوئی، اور بہنیں بھائیوں کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ بھائی تو محافظ ہوتے ہیں، اور ان کا فرض ہوتا ہے بہنوں کی حفاظت کرنا، تو میں بھی یہی کر رہا ہوں، اس لیے شکریہ مت کہیں۔ کتنا منفرد انسان ہے یہ، ایک وہ سب ہیں، نہیں تھے، اب سے وہ سب میرا ماضی ہے، اور میں ماضی کو یہیں چھوڑ کر جاؤں گی۔ برن دا پاسٹ، ٹرن دا پیج، موو آن، بی ہیپی۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ کہیں یہ تو نہیں کہ میرا سامان کہاں ہے؟ جی میں تو جلدی میں ہینڈ بیگ بھی نہیں لائی، اور میرا سارا سامان بھی لاہور میں تھا۔ ہا ہا ہا۔ سنابل نے ایک دم گاڑی روکی۔ آپ نے گاڑی کیوں روک لی؟ اتریں گاڑی سے۔ مگر کیوں؟ وہ ایک دم چونک کر بولی۔ ریلیکس، میں بہت عزت دار خاندان کا نوجوان ہوں، گاڑی سے اتریں کیونکہ مجھے کچھ دکھانا ہے۔ ماہی گھبرا کر آیات پڑھتی ہوئی گاڑی سے اتری۔ گاڑی کے پیچھے جا کر اس نے گاڑی کی ڈگی کھولی۔ ٹن ٹنا۔ ماہی حیران سی سنابل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ میرا سامان اور میرا ہینڈ بیگ کہاں سے آیا؟ سامان ملائکہ لے کر آئی تھی، میرے خیال سے آپ کے لاہور والے گھر سے، اور جو آپ کا ہینڈ بیگ ہے وہ میں نے آپ کے گھر کی ماہین نامی لڑکی سے منگوایا تھا۔ مجھ سے؟ مگر وہ کب؟ میں نے جب یہ منصوبہ بنایا تھا تو ملائکہ نے کہا کہ بھائی وہ پریشانی میں سب کچھ بھول آئے گی، تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو کال کرے اور سامان وغیرہ کا پوچھے، تو آپ نے بتایا کہ سارا سامان تو لاہور ہے، بس ہینڈ بیگ لے کر نکلنا ہے۔ تو میں نے ملائکہ سے کہا کہ آپ کو کہے کہ بیگ کہیں گھر کے باہر چھپا دے، تو اپنے پودوں کے پیچھے چھپایا تھا نا، تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہہ کر وہاں سے بیگ اٹھوا لیا، مگر اب بیٹھو، دیر ہو رہی ہے۔ جی، آپ دونوں بہن اور بھائی نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں۔ شکریہ ادا کرنا ہے آپ نے تو ایک کام کریں، آپ میرا نمبر رکھ لیں تاکہ کبھی کبھی آپ اپنے اس بھائی کو یاد کر سکیں۔ ماہی نے فون نکال کر اس میں نمبر سیو کیا اور ساتھ ہی رنگ بیل دی۔ سنابل نے فوراً کال ریسیو کر لی۔ ارے آپ نے کال ریسیو کیوں کی؟ اس لیے کہ فون گواہ رہے کہ پہلے لڑکی نے کال کی تھی، پھر میں نے کبھی کال کی تھی، ورنہ ایسے ہی آپ لڑکیاں ہراساں ہونے کا کیس کر دیتی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ پریشان ہیں، گھر والوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر آپ کا فیصلہ درست ہے، میں بس آپ کو ہنسانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں جانتی ہوں، اور میں پریشان نہیں ہوں، میں نے بہت سوچ کر فیصلہ کیا ہے، اور جب خود پر یقین ہو کہ آپ ٹھیک ہیں تو پیچھے کا نہیں سوچتے، اللہ پر بھروسہ کر کے چل پڑتے ہیں۔ گڈ اسٹرانگ لیڈی، ایسے ہی رہنا ہمیشہ، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے اور ہر منزل میں کامیاب کرے، آمین۔ لو، پہلی منزل تو آ گئی، ہم اسلام آباد میں داخل ہو گئے ہیں، بس 10-15 منٹ میں ایئرپورٹ ہوں گے۔ جی، ملائکہ کا میری طرف سے شکریہ ادا کیجیے گا، اور یہ نمبر شاید میں استعمال نہ کروں، مگر وہاں کا نمبر آپ کو اور ملائکہ کو ضرور دوں گی۔ ماہی نے فون کو آف کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ فون کو بند کر رہی ہیں تاکہ کوئی لوکیشن ٹریس کر کے مجھ تک پہنچ نہ جائے؟ واہ، اسمارٹ گرل۔ لیں جی، یہ آ گیا ہمارا ایئرپورٹ۔ سنابل نے گاڑی پارکنگ میں لگاتے ہوئے کہا۔ گہمی ماحول کو اور حفظ زدہ بنا رہی تھی، مگر ماہی کے چہرے پر ایک اطمینان کی لہر موجود تھی۔
اندر سے بہت خوش نہ ہونے کی بجائے بھی اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ امریکہ پہنچ کر کچھ دن بعد وہ بابا سے بات کر کے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دے گی، اسی سوچ کو سوچتے وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ دوپہر ہو چکی ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، چلیں کچھ کھاتے ہیں، پاس ہی ایک کیفیٹیریا ہے اور وقت بھی ہے، ابھی 1 بجا ہے تو واپسی پر سامان نکال کر اندر چلتے ہیں۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، مگر مجھے تو ہے نا، سنابل نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا تو ماہی نے مسکرا کر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا۔ پریشان نہ ہو، 3 بجے کی فلائٹ ہے، ابھی بہت وقت ہے تو ہم سکون سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اوکے چلیں۔ ماہی محتاط سی ہو کر سنابل کے ساتھ چل پڑی۔ 1 بجنے کو ہے اور یہ لڑکی ابھی تک آئی نہیں ہے، کمال صاحب میں نے کہا تھا نا کہ نہ جانے دیں، مگر آپ بھی نہ۔ پریشان نہ ہو، نکاح 4 بجے ہے، ابھی 3 گھنٹے باقی ہیں، تم آیت کو دیکھو میں ابھی آتا ہوں۔ جی کہہ کر ارم بیگم آیت کے کمرے کی طرف چل دی جہاں سب لڑکیاں اس کے کمرے میں موجود اسے مختلف چیزوں سے چمکانے لگی ہوئی تھیں۔ ہائے اللہ، یہ کیا لگا رہی ہو؟ چچی جان یہ اسکرب ہے، خالص جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا، اس سے چہرے کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے اور بھابھی بہت فریش لگیں گی۔ میری بیٹی ویسے ہی چاند کا ٹکڑا ہے، اسے ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ ماما ماہی آ گئی؟ نہیں ابھی تک تو نہیں آئی، مگر نہ جانے کیوں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ پریشان نہ ہو، دوست کا انتقال ہوا ہے، وہ کتنی حساس ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے، جلدی آ جائے گی۔ تبھی گاڑی کی آواز آئی۔ لیں آپ ایسے ہی پریشان ہو گئی تھی، وہ آ گئی ہے، اب جائیں بھیجیں اسے جلدی، یہ پولو والی لڑکیاں کب سے انتظار کر رہی ہیں۔ جی جی چچی جان جلدی بھیج دیں، ہماری بھابھی سے اب انتظار نہیں ہو رہا ہے۔ ارہا نے شوق انداز میں آیت کو چھیڑا تو آیت شرما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مذاق بند کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ارہا تم بھی جاؤ میرا بیٹا، کہہ کر ارم بیگم باہر کی طرف لپکی۔ باہر آتے ہی ارم بیگم ادھر ادھر دیکھنے لگی، تبھی شاہ نمودار ہوا۔ خیریت چچی جان، کچھ چاہیے تھا؟ نہیں، تم آئے تھے؟ ارم بیگم نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ جی کیوں، خیریت آپ کسی کا انتظار کر رہی تھی؟ ہاں وہ ماہی کا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا کہہ کر شاہ اندر جانے لگا جب ارم بیگم پریشانی کے عالم میں بولی، کب سے گئی ہوئی ہے، ابھی تک آئی نہیں، 2 بجنے کو ہیں اور اس لڑکی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ چچی جان کہاں گئی ہے؟ ارم بیگم کی پریشانی دیکھ کر شاہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کی دوست کا انتقال ہو گیا ہے تو لاہور گئی ہے، کہہ کر گئی تھی کہ نکاح سے پہلے آ جائے گی، مگر 2 بجنے لگے ہیں، تھوڑا ہی وقت باقی ہے، تیار ہونا ہے اس نے، میری تو پریشانی سے جان نکل رہی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، آ جائے گی، کہہ کر شاہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یار بھائی تیار نہیں ہوئے ابھی تک آپ؟ کیا ارادہ ہے بھابھی کو نہیں لینے جانا؟ ہا ہا ہا، اچھا مذاق ہے، مگر میں یہ تھوڑا دیکھ کر جاتا ہوں۔ آپ جائیں میں دیکھ لیتا ہوں، ویسے بھی سب انتظامات مکمل ہیں، جو تھوڑا بہت ہے میں دیکھتا ہوں، آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ اوکے جی صاحبزادے، کہہ کر ہادی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ پلیز کھا لیں، کھائیں گی نہیں تو سفر کیسے کریں گی؟ جانے کے لیے تھوڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے، تھوڑی طاقت اکٹھا کر لیں برگر کھا کر۔ نہیں مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، بس کافی پیوں گی۔ اوکے میں آرڈر کرتا ہوں، کہتے سنابل نے ویٹر کو آواز دی۔ جی سر۔ میم آرڈر پلیز۔ سنابل نے ماہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ 1 تنزانیہ پیبری کافی۔ سوری میم مگر یہ موجود نہیں ہے، آپ کوئی اور آرڈر کر لیں۔ اوکے، ہوائی کونا کافی۔ جی میم۔ سر کو خم کر کے ویٹر آگے بڑھ گیا۔ ویسے ایک بات بتائیں۔ جی پوچھیے۔ ماہی نے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اپنی اسٹڈی کا کیا کریں گی؟ کچھ نہیں، وہاں جا کر دیکھوں گی، وہاں سے تو مائگریٹ کروایا تھا، مگر اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، سب بہترین ہوگا۔ تبھی اس کے موبائل پر بیپ کی آواز ہوئی۔ 1 منٹ میں میسج چیک کر لوں۔ اوہو، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ کیا؟ ماہی ایک دم چونکی۔ آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے۔ کیا؟ کتنے بجے کی؟ 9 بجے کی ہے۔ ابھی ہم اندر جائیں گے تو وہاں بھی اناؤنس ہو جائے گا، مگر تب تک میں یہاں کیا کروں گی؟ انتظار کریں گی؟ میری 3 بجے ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے تو میں تو چلا جاؤں گا، تو آپ اندر ویٹنگ ایریا میں انتظار کر لینا، یا اگر آپ کہتی ہیں تو ساتھ میں ہی ہوٹل ہے، کچھ وقت کے لیے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کمرہ لے دیتا ہوں، آپ وہاں آرام کر لیں۔ ابھی 2:30 بجے ہیں، آپ آرام کر لیں، 8 بجے یہیں اسی جگہ ملتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اوکے میں کال کر دیتا ہوں، بالکل باہر وہ سامنے ہی ہوٹل ہے۔ سنابل نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ آپ چلی جائیں، سامان گاڑی میں ہی رہنے دیں، 8 بجے نکال لینا۔ شکریہ کہہ کر ماہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی آپ چلی جائیں، میں کال کر رہا ہوں۔ اوکے۔ ماہی ہوٹل کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، ہر چیز انتہائی نفیس اور جدید طریقے سے سجائی گئی تھی۔ سید ولا روشنیوں کے پانی سے نہا رہا تھا، ہر طرف پھوٹتی سفید اور پیلے رنگ کی روشنی پورے سید ولا میں رقص کا سما پیدا کر رہی تھی۔ ہر آنکھ شاہوں کے خاندان کی عورتوں کو آسائش کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ پھولوں سے سجا سٹیج خوشیوں کی بارش سے خود کو لطف اندوز کر رہا تھا، مگر وہ 14ویں کے چاند کی طرح لال اور گولڈن رنگ کے کام کیے لہنگا پہنے، جدید قسم کا میک اپ کیے اور زیورات پہنے آسمان سے اتری کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ جدید طرز سے سر پر دوپٹہ سیٹ کیے وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ مما پلیز پتہ کریں، آپ خانم بی سے پوچھ لیں، اس کی دوست کا انہیں اس بات کا علم ہوگا۔
بارات آنے والی ہے، سب کو کیا کہیں گے، کہاں گئی ہے ماہی؟ ماما میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ میرا تو خود پریشانی سے برا حال ہو رہا ہے آیت۔ نیچے بھابھی طرح طرح کی باتیں کر رہی ہیں اور اس کا نمبر مسلسل بند رہا ہے۔ 3 بج چکے ہیں، بارات کبھی بھی آ سکتی ہے، کتنی زیادہ بے عزتی ہوگی اس بات کا سوچ کر ہی میں ہلکان ہو رہی ہوں۔ تمہارے بابا کی طبیعت سے تم واقف ہو، اگر انہیں کچھ نہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ماما، پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ میں اسی لیے چاہتی تھی کہ ماہی کو ہمارے یہاں آنے کی اور شادی کی اصل وجہ بتا دیں، مگر آپ نے… تم ماہی کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو آیت، اگر اسے علم ہوتا تو ویسے ہی ادموی ہو جانا تھا۔ میں تو اس کی بھلائی کے لیے ہی چاہتی تھی کہ اسے علم نہ ہو۔ میں ماں ہوں اس کے بارے میں غلط تو کبھی نہیں سوچوں گی۔ وہ مجھے ستیلی ماں سمجھتی ہے، مگر میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے اسے ویسے ہی پیار کیا ہے جیسے تم سے کرتی ہوں آیت۔ میں نے کبھی تم دونوں میں فرق نہیں کیا۔ ارم بیگم آنکھوں میں پانی بھرتے ہوئے بول رہی تھی۔ ماما ایسی بات نہیں ہے، آپ بیسٹ ماما ہیں، آپ بس دعا کریں ماہی آ جائے۔ تبھی ڈھول اور دوسرے آلات کی آواز آنے لگی۔ آیت بارات آ گئی، آپ کیا کریں؟ ماما آپ نیچے تو جائیں، ان سب کو ریسیو کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے انشاءاللہ، کہتے ارم بیگم اپنا ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے نیچے کی طرف چل دی۔ آ جاؤ ارم، بارات آ چکی ہے، سوچ لو جواب کیا دینا ہے، کیونکہ بیٹی تو دینے کے لیے ہے نہیں تمہارے پاس۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ انتہا کی بدتمیز اور سفاک قسم کی لڑکی ہے، مگر عزت بھی رون دے گی، اس کا نہیں تھا پتہ مجھے۔ نسیم بیگم جو اپنے الفاظوں سے زہر اگل رہی تھیں، دادی جان کی آواز سن کر چپ ہو گئی۔ ارم بیگم سیڑھیوں کے ساتھ ڈھہ کر کھڑی سب سن رہی تھیں۔ بولنے کی ساری ہمت ماہی اپنے ساتھ باندھ کر لے گئی تھی۔ تم سب باہر جاؤ، ارم تم بھی جاؤ، مہمانوں کا استقبال کرو، بعد میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سب مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ہادی بھی کالی شیروانی میں ملبوس حسن کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ارم کیوں پریشان ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارا فرض ادا ہونے جا رہا ہے۔ خوش تو تب ہوگی نا جب بیٹی کو رخصت کرے گی۔ کیا مطلب ہے جمیلہ آپا؟ سمینہ بیگم نے چونک کر پوچھا۔ یہ تو تم اپنی بھاوت سے پوچھو کہ ہوا کیا ہے۔ ہم تو مہمان ہیں، اور مہمان تو بس وہی جانتے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہو۔ باقی بیچ کی کہانی تو ماں باپ کے علم میں ہوگی نا، کہ کوئی عشق معشوقی کے چکر میں گھر سے بھاگ گئی ہے یا واقعی ہی کوئی معاملہ تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارم یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں ہے ماہی؟ باجی وہ… 1 منٹ امی جان، اور بھابھی کہاں ہیں؟ وہ سب اندر ہیں، مگر آپ میری بات سنیں۔ ہاں سناؤ، مگر اندر جا کر سنانا، جو بھی سنانا ہے، اتنے مہمانوں میں تماشا نہیں بنانا چاہتی۔ سمینہ بیگم اندر کی طرف بڑھ گئی اور ارم بیگم بھی فوراً ان کے پیچھے لپکی۔ امی جان، سمینہ بیگم نے دربان میں جاتے ہی غصے سے آواز دینا شروع کی۔ کیا ہو گیا ہے سمینہ، ایسے کیوں چلا رہی ہو؟ دادی جان آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچی۔ یہ سب تو آپ لوگ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جمیلہ آپا کہہ رہی تھی کہ ماہی بھاگ گئی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی دوست کا انتقال ہو گیا ہے، وہ وہاں گئی ہے۔ وہ اپنی شادی کو چھوڑ کر وہ مری ہوئی دوست کے پاس گئی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا خاندان ہے کیا، جس کی بے عزتی 4-5 لوگوں میں ہوگی؟ کیا کہوں گی میں کہ بہو لینے گئی تھی، خالی ہاتھ کیوں لوٹی ہوں؟ وہاں سسرال کی بدنامی، یہاں میکے کی دونوں طرف سے پسی تو میں ہوں۔ کہاں پر ہے یہ کمال؟ تبھی کمال صاحب اور شاہ اندر آئے۔ ہاں جی بھائی صاحب، بتانا گوارا سمجھیں گے کہ بیٹی کہاں ہے آپ کی، کس کے ساتھ بھاگی ہے، کہاں منہ کالا کروانے گئی ہے؟ دیکھو میری بات سنو سمینہ، بس کریں، بہت سن لیا۔ اگر وہ اس شادی کے لیے رضامند ہی نہیں تھی تو کیوں ہاں کی تھی؟ میرا بچہ اس کی عزت کا کیا کوئی معمولی چیز ہے؟ آپ پہلے ہی بتا دیتے، ہم بارات لے کر نہ آتے۔ ہی کہتی تھی کہ جیسی ماں ہے ویسی ہی بیٹی نکلے گی، مت لو اس کا رشتہ۔ مگر تمہاری صاحبزادی نے بالکل ویسے ہی میرے بیٹے پر ڈورے ڈالے ہیں جیسے اس شگفتہ نے تم پر۔ اس نے بھی گھر اجاڑنے کی کوشش کی تھی، اور تمہاری بیٹی بھی ہمیں بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ تھا تو گندا خون ہی، رنگ تو دکھانا ہی تھا۔ بس کر جائیں سمینہ باجی، آپ بہت ہو گیا۔ ارم بیگم سمینہ بیگم کے الفاظوں پر فوراً بولی۔ میری بیٹی کا بہت پاک اور صاف خون ہے، اور مت بھولیں آپ کہ وہ صرف شگفتہ ہی کی نہیں، کمال کی بھی بیٹی ہے۔ اگر وہ اب تک نہیں پہنچی تو ضرور کوئی وجہ ہوگی، ورنہ میری بچی ایسی نہیں ہے۔ آپ کو رشتہ ختم کرنا ہے آپ کر دیں، مگر میری بچی کے کردار یا اس کی مری ہوئی ماں پر بات مت کریں۔ وہ اسے پیدا کر کے چھوڑ گئی تھی، پالا پوسا میں نے اور کمال نے ہے، تو قصور ہماری تربیت کا ہے، اس عورت کا ہرگز نہیں۔ رشتہ رکھنا بھی کون چاہتا ہے؟ اور تم قصور کی بات کرتی ہو تو ایسا گند وہ اپنے تخم میں لے کر آئی تھی۔ تم جتنی مرضی اعلیٰ تربیت کر لیتی، خون نے تو رنگ دکھانا ہی تھا۔ چلو حسن۔ پھنکارتے ہوئے سمینہ بیگم تمام مہمانوں کو واپس لے گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر کوئی وہاں سے چلا گیا، سوائے گھر والوں کے۔ کمال صاحب سر جھکائے گمسم سے کرسی پر بیٹھے تھے۔ دادی جان اور خانم بھی روندلی آوازوں کے آنکھوں کے ساتھ دعا گو تھی۔ خانم بھی آپ کو تو پتہ ہوگا اس کی دوستوں کا؟ شاہ نے ایک دم سے پوچھا۔ نہیں بچے، وہ کبھی گھر نہیں آئی، اور نہ ہی کبھی میری اس حوالے سے بات ہوئی۔ ارہا اوپر جاؤ، میرا لیپ ٹاپ لے کر آؤ، بھاگ کر جاؤ۔ یہ کیا کرنے لگے ہو شاہ؟ نسیم بیگم نے غصیلے سے انداز میں پوچھا۔ جو گئی ہے اسے ڈھونڈنا نہیں ہے کیا، یا ایسے ہی ایک دوسرے کی تربیت اور کردار کو داغدار کرتے رہنا ہے؟ وہ ایک دم سے دھاڑا۔
بھاگ گئی ہے شاہ وہ، تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا؟ نسیم بیگم اب کی بار تیزی سے بولی۔ تو جہاں بھاگی ہے وہاں کا پتہ تو کیا جا سکتا ہے نا؟ وہ بھی حاضر جواب تھا، ایک دم سے غصے میں بولا۔ تبھی ارحا لیپ ٹاپ لے آئی۔ لیپ ٹاپ کے بٹن چلاتے ہوئے ایک دم سے بولا، شٹ، اس کا فون ہی بند ہے، پکا انتظام کر کے گئی ہے۔ علینا نے علیشہ کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی۔ تبھی شاہ نے علیشہ کو گھورا تو وہ علینا سے 2 فٹ دور ہو گئی۔ ماتھے کو مسلتا ہوا وہ ایک دم سے کھڑا ہوا اور فون ملانے لگا۔ ہیلو خاور، میری بات غور سے سنو، ایک نمبر بھیج رہا ہوں، اس نمبر سے آخری 2 دنوں میں کہاں کب کال کی گئی ہے اس سب کا ڈیٹا مجھے ابھی 10 منٹ میں بھیجو۔ اوکے سر۔ شاہ فون بند کر کے کمال صاحب کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ چچا جان۔ شاہ نے آرام سے کمال صاحب کے ہاتھ پکڑے۔ کمال صاحب نے شاہ کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ان کی آنکھوں کو بغیر آنسوؤں کے آب دیدہ دیکھ کر شاہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ٹوٹ چکے تھے، اس کی ایک حرکت ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ چکی تھی۔ ساری ہمت، بھروسہ، قوت، وہ سب ایک جھٹکے میں رفو چکر ہو گئے تھے۔ چچا جان، وہ جہاں بھی ہوگی میں اس کو ڈھونڈ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، اگر گھر سے گئی تو یقیناً معقول وجہ ہوگی، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ وہ جہاں بھی ہوگی، زندہ یا… شاہ کا دل زور سے دھڑکا۔ تبھی شاہ نے اس خیال کی نفی کی اور آہستہ سی آواز سے بولا جو کمال صاحب کے سوا کوئی نہ سن سکا، اسے کچھ ہونے تو نہیں دوں گا میں، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ نیچے منہ کیے کمال صاحب کے ہاتھوں کو دیکھتے شخص کو کمال صاحب نے بہت گہری اور توجہ والی نظر سے دیکھا۔ تبھی شاہ کا فون بجنے لگا۔ ہاں خاور بولو، 1 منٹ میں پیپر پکڑ لو۔ شاہ نے فون اسپیکر پر لگایا اور پیپر پین کو ہاتھ میں پکڑا۔ سر، کل سے لے کر آج تک 3 کالز کی گئی ہیں، ایک حسن شاہ کو کال کا سن کر سب نے حسن کو ایک شکی نظر سے دیکھا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اور باقی؟ سر، ایک رشید احمد صاحب کو اور ایک سنابل احمد کو، مگر سر یہ جو رشید احمد ہے ان کو 2 بار کال کی گئی ہے۔ اچھا، مجھے یہ دونوں نمبر دو اور ان کی لوکیشن ٹریس کرو۔ جی سر کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ یہ اس لڑکی نے تمہیں کال کیوں کی تھی؟ نسیم بیگم نے بیٹے کے سر پر آ کر سوال کیا۔ کچھ کام تھا اس وجہ سے، کہہ کر شاہ نظر بچا کر باہر نکل گیا۔ ارم؟ نسیم بیگم نے ارم بیگم کو مخاطب کیا جو عفت بیگم کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ جی بھابھی۔ جاؤ، جا کر ایک بار پاسپورٹ اور پیسے وغیرہ دیکھ لو کہ اگر وہ بھی لے کر گئی ہے تو پھر تو بس پورا ہی حال ہے۔ امی جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ ان کی حالت تو دیکھیں، وہ بیٹیوں جیسی ہے آپ کی، آپ دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو، کوئی حادثہ نہ پیش آیا ہو۔ ہادی آخر تنگ آ کر ماں کے آگے بول پڑا جو کب سے جلتے پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہی تھی۔ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، فوتگی پر گئی تھی، گھر کا ڈرائیور تو سب یہی موجود ہے، تو کس کے ساتھ گئی ہے؟ گل خان بتا رہا تھا کوئی سرمئی رنگ کی گاڑی میں گئی ہے، تو کون آیا تھا لینے؟ ایکسیڈنٹ کا بتا کر ہوا تھا جو آ گیا۔ آیت آنکھیں بھیجے سیڑھیوں کے ساتھ کھڑے سب سن کر آنسو بہا رہی تھی۔ کون کتنا اپنا تھا پتہ لگ چکا تھا، دل تھا کہ ڈر رہا تھا اور دماغ تھا کہ اپنی ہی سواریوں پر گھوم رہا تھا۔ تبھی شاہ اندر آیا، کمال صاحب اور ارم بیگم کو سامنے بٹھا کر ان کے پاس گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ چچا جان، چچی جان، بھائی اور بھابھی کا نکاح ہو چکا ہے، میں آیت اور بھابھی کی رخصتی چاہتا ہوں، آپ پلیز ہمیں یہ رخصتی دے دیں، تم لوگوں کی ہی امانت ہے بیٹا، لے جاؤ۔ کمال صاحب غمگین اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول کر چپ ہو گئے۔